حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، اور جس پر استطاعت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جو بندہ حج کو ارکان اسلام میں سے نہ مانے، یعنی اس کا انکار ہی کر دے، کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض۔ شرعاً حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں مخصوص جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مخصوص عبادات بجا لائی جائے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو قرآن میں بیان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل کر کے دکھائی، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھے حج کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، یعنی حج میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو مخصوص جگہ پر یعنی بیت اللہ میں، پھر منا، پھر عرفہ، اور پھر واپس بیت اللہ، اس کے اندر جو جو عبادات بجا لانی ہیں وہ ساری بجا لانا، یہ حج۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حج صرف مکۃ المکرمہ میں ہو سکتا، اور بیت اللہ، منا اور عرفات اور مزدلفہ، یہ جو علاقے ہیں ان کے اندر جہاں جہاں جو عبادات مخصوص ہیں انہی کا نام حج۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اسی طرح سے ملتے جلتے طواف یا سعی، ان کا نام حج نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے عمرے کے مناسک کو بعض مزارات اور قبروں کے ارد گرد طواف کرنے سے مشابہ کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر بھی اس کا اجر و ثواب عمرے کا۔ ایسی تمام باتیں بدعات ہیں، اور بسا اوقات بدعات مکفرہ بھی، کہ وہ حج کے واضح ترین احکامات جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں اور جو اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان سب کا بطلان کر کے اس کی جگہ کسی اور کام کو حج قرار دیتے ہیں جو کہ شرعاً حرام۔ اس لیے حج وہی ہے جو اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور امت کو سکھایا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر عاقل، بالغ، مسلمان، صاحب شریعت، آزاد پر فرض ہے۔ بالغ یعنی حج اسلام انسان کو ایک مرتبہ بلوغت میں کرنا ہے۔ اگر کسی بچے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نابالغ عمر میں حج کیا تو اس کا حج اسلام نہیں، جب وہ بالغ ہوگا اور اس کے پاس باقی استطاعت پوری ہو جائے تو اس پر اپنا حج اسلام ابھی فرض ہے، ابھی اس کا حج رہتا ہے، آزاد اور صاحب استطاعت۔ اب استطاعت میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ کس کے لیے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے راستے کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ علماء نے بیان کیا ہے یہ استطاعت کی مختلف قسمیں، ایک یہ کہ وہ جسمانی صحت کے اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو، کیونکہ حج مشقت والی عبادت، وہاں جا کر حج کے مناسک ادا کرنا، طواف، سعی، منا میں رات گزارنا، عرفہ جانا، وقوف عرفات، رات کو مزدلفہ ٹھہرنا، کنکریاں مارنا، پھر حجامت کرنا، یہ سارے چلنے پھرنے مشقت والے کام، تو جس کی صحت اجازت دیتی ہے یہ کام کرنے کی، تو ایک استطاعت کے معنی میں بدنی صحت۔ دوسرا، حج وہ عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، کہ اس میں جسمانی مشقت بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، تو اس کے پاس مال ہے اتنے پیسے جس میں وہ جا کر حج کے مناسک، وہاں پر جانے کا کرایہ، وہاں پر ٹھہرنا، اپنا کھانا پینا، اور اسی کے اندر بعض علماء نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ جب وہ جائے تو پیچھے اپنے گھر والوں کا نان نفقہ، کہ جتنا عرصہ وہ حج پہ گیا ہے اتنا عرصہ اس کے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں۔ اور خاتون کے لیے استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ، جس ٹائم اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ جانے کے قابل ہوگا تبھی اس کے اوپر استطاعت پوری ہوگی، اور جس پر استطاعت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ بلا وجہ حج کو لیٹ کرتا رہے، یہ شرعاً درست نہیں۔ بلا وجہ حج کو لیٹ کرتے رہنا، ابھی جی پلاٹ بنا لیں، ابھی جی میں ذرا بچیوں کی شادی کر لوں، تو جب استطاعت آ جائے اس وقت حج کرنا چاہیے۔ اور کوشش کریں، خاص طور پہ جتنے نوجوان سن رہے ہیں، کہ اللہ نے توفیق دی تو ابھی سے پلان کریں، کچھ اس انداز میں چلے کہ آپ جوانی میں حج کریں، کہ یہ عبادت طاقت مانگتی ہے، جتنا اچھا حج آپ جوانی میں کر سکتے ہیں بزرگی میں نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گھر خیر عافیت کے ساتھ بار بار بلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہم، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے عرصے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور نیکی سے بھرپور حج اس کا کوئی اور بدلہ نہیں سوائے جنت کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ تو عمرہ کرنا اور حج کرنا یہ دونوں بڑی نیکیاں ہیں، اور حج مبرور
مبرور کا معنی جو بر والا ہو، جو نیکی والا ہو، یعنی جس میں انسان نے تمام تر تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہو، لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو، فساد نہ کیا ہو، کوئی غیر شرعی کام دانستہ نہ کیا ہو، نہ دانستہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ اللہ معاف کرنے والی، لیکن اس نے پوری کوشش کی، اس کا اللہ کے ہاں بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ کتنی بڑی نہیں، اللہ اکبر۔ تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔